نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغز الحند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا ثعبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوة الحند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کر دوں گا، پھر اگر میں اس میں شہید کر دیا گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ وفی روایت عنہ قال حدثني خلیل الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك وإن أنا فذكر كلمة رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سچے دوست رسول اللہ نے مجھے فرمایا، خلیل الصادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکر کشی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر میں نے اس لشکر کو پا لیا، شہید کر دیا گیا تو وہی بہتر ہے، اور اگر میں لوٹ آیا درمیان میں ایک اور جملہ بھی فرمایا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے آزاد فرما دے گا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغزو قوم من امت الحند فیفتح اللہ علیہم حتى يأتوا بملوك العند مغلولين في السلاسل يغفر الله لهم ذنوبهم فينصرفون إلى الشام فيجدون عيسى بن مريم بالشام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں سے ایک قوم جماعت ہند میں قتال کرے گی، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں فتح دیں گے، یہاں تک کہ وہ ہندوستانی بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہ معاف فرما دیں گے، پھر وہ شام کی طرف جائیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو وہاں پائیں گے۔ اس باب کی پہلی حدیث روایت بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں مستقل کے جہاد کے حوالے میں جن علاقوں اور خطوں کا تذکرہ ہے، مثلا شام، قسطنطنیہ اور ہندوستان وغیرہ، تو وہاں اس بات کی بشارت ہے کہ اسلام ان خطوں میں داخل ہوگا، غالب ہوگا، ان خطوں پر اسلام کے غلبے کے لیے جہاد ہوگا۔ چنانچہ جب بھی کوئی اسلامی لشکر ان علاقوں میں خالصتاً الہی کلمات اللہ کے لیے جہاد کرے گا اور ان مبارک احادیثوں اور بشارتوں کا مصداق ہوگا، یہ کہنا کہ بس ایک بار وہاں جہاد ہوگا اور پہلا حملہ کرنے والوں نے یہ بشارت حاصل کر لی، یہ بالکل غلط اور ناقابل فہم بات ہے اور ان بشارتوں کے اصل مصداق کے خلاف ہے۔ اس کا تو یہ مطلب بنے گا کہ بس ایک بار وہاں جہاد کر لو، پھر وہاں علاقہ کفار و مشرکین کے لیے کھلا چھوڑ دو، وہاں جو چاہے راج کرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں، اسلام کے خلاف عمل کرتے رہیں، اسلام کی پیروی کو پیروں تلے رونتے رہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حدیث میں ان
کتوں کا نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جہاد کی بدولت ان علاقوں میں اسلام غالب ہو اور غالب رہے۔ ہاں چنانچہ جب بھی یہ غلبہ ٹوٹے پھر جہاد کرو تو اس پر جہاد پر جیسے پہلے جہاد والوں کو اجر ملا انشاءاللہ بعد والوں کو بھی ایسا ہی اجر ملے گا۔ غزوۃ الہند والی تمام روایتوں کو جوڑ کر پڑھیں تو یہی نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دانشوروں کو ہدایت عطا فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ غزوۃ الہند تو ہو چکا اور فضیلت حاصل کرنے والے یہ فضیلت حاصل کر چکے اور اب ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ مشرکین کی غلامی کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور جہاد تک کا نام تک نہ لیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، بالکل آخری زمانے کے قتال کی جو روایت آئی ہے اس میں بھی قسطنطنیہ اور ہند کی فتح کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی اور ہند پر مشرکین کی حکومت ہے۔ آگے چل کر کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں، مگر قرب قیامت میں ان دونوں علاقوں پر مسلمان آسانی سے فتح حاصل کریں گے اور یہاں اسلام کی حکومت پہلے جیسے چلے گی، اسلام کی حکومت چلے گی انشاءاللہ۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں علاقوں پر جہاد کی فضیلت مسلم ہے اور مسلمانوں کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ دونوں علاقے پوری دنیا میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور آج کے میں نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو برتا ہے، کفار سے پھر کوئی ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل کو یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ ظلموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں اور جال قفس سیادوں کے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔